کیا ہم جھینگے کھا سکتے ہیں؟ نہیں، فقہ حنفی میں جھینگے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے فقہ حنفی میں نہیں ہے، فقہ محمدی میں کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم فقہ شقہ کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جھینگا حرام ہے؟ قرآن میں سوال نہیں سمجھ میں آ رہا؟ تو میں تھوڑے سے امام ابو حنیفہ کے اس مسلک پہ دلائل دے دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اس بارے میں بہت قوی ہے قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ سمندر میں مچھلی کے علاوہ کچھ بھی حلال، بول لیں تاکہ سبق یاد ہو جائے، کیونکہ پتہ نہیں کیا آپ کھانا شروع کر دی ہے پبلک نے۔ وہ چیزیں بھی کھا رہے ہیں جس کو امام شافعی بھی حلال نہیں سمجھتے۔ جو گٹکا کھا سکتا ہے اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، بھائی گٹکا کھا سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے، جو بہنوں کی جائیداد کھا سکتا ہے وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہ بات سنیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سمندر کی صرف کیا حلال ہے؟ مچھلی۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک سمندر کی مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں حلال ہیں۔ اہل حدیث حضرات بھی کہتے ہیں کہ سمندر کی مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں حلال ہیں۔ یہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا۔ کہتے ہیں اس میں کوئی مخصوص شکار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی جتنی مخلوق ہیں اس کا شکار ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال۔ وطعامہ، اور اس سمندر کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، یا احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات میں سری نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا پچھلی آیت سے اگر جوڑ دیکھا جائے تو پیچھے آتا ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ، اس سے اگلی جو آیت ہے کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے اگر تم احرام کی حالت میں ہو، اور سمندر کا شکار حلال ہے۔ کیا مطلب؟ کہ سمندر کا شکار احرام کی حالت میں بھی حرام نہیں ہے۔ یہ آیت یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ سمندر کی کتنی چیزیں حلال ہیں کتنی حرام ہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ احرام کی حالت میں جانور کا شکار نہیں کر سکتے، مگر سمندری جانور اس سے مستثنا ہیں۔ احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار کرو گے تو دم واجب آئے گا، سمندر کے جانور کا شکار کرو گے تو دم واجب نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی یہ کہ کون سی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کے علاوہ باقی چیزیں حرام؟ بھائی نہیں ہے، اگر آ رہا ہے تو پھر بتائیں نا، اگر تھک گئے تو پھر میں اگلے درس میں اس کو بیان کر دوں گا۔ باقی کون سی حدیث ہے؟ تو اس بارے میں پہلی تو قرآن مجید کی آیت وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، قرآن میں آتا ہے کہ نبی کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک ذمہ داری خبیث چیزوں کو تم پر حرام کر دیں گے، تو وہ چیزیں جو خباثت جن میں ہو، گندگی ہو، وہ چیزیں انسان کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر مچھلی کے علاوہ ہر مخلوق کو سمندر کی حلال قرار دے دیا جائے تو سمندر سے ایسی ایسی بدبودار چیزیں بھی نکلتی ہیں جنہیں دنیا میں کوئی بھی کھانا گوارا نہیں کرتا۔ اور اسی حدیث سے دیگر ائمہ نے استدلال کیا ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ خبیث وہ چیزیں جس کو اللہ اس کے رسول خبیث کہہ دے، ممکن ہے بعض اہل حدیث یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ خبیث وہ جس کو اللہ اس کے رسول خبیث کہہ دیں، اور اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، خود سے نہیں بنا سکتے، یہ غلط ہے۔ بعض چیزوں کو خود سے بھی حرام قرار دیا خبیث ہونے کی بنیاد پر۔ تو اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا کہ مچھلی کے علاوہ اگر چیزوں کو حلال قرار دیا جائے تو اس میں مینڈک بھی ہے سمندر میں، وہ بھی ہے پھر، اور پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہو گئی قرآن مجید کی آیت وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ دوسری دلیل اس سے بھی زیادہ صریح ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے۔ جانور جب ہی حلال ہوتے جب اسے اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھایا جائے، لیکن حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ مردار ہونے کے باوجود، یعنی ذبح ہم نہیں کریں گے پھر بھی کیا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ ایک السمک والجراد، ایک ہے مچھلی اور دوسری ہے ٹڈی۔ یہ ٹڈی ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، یہ بھی حلال ہے، بغیر ذبح کر کے کھا سکتے ہیں اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے کہ مردار ہونے کے باوجود ہمارے لیے کیا ہے وہ حلال، ایک مچھلی، دوسری بولو بھائی ٹڈی۔
تو پتہ یہ چلا کہ سمندر کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے ذبح تو ظاہر ہے اس کو نہیں کرتے، تو وہ کیا ہے، وہ حرام رہیں گی کہ نہیں رہیں گی؟ بعض حضرات اس میں اشکال کر سکتے ہیں کہ بھئی اس حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ مچھلی بھی حلال اور ٹڈی بھی حلال، مردار، مچھلی کے علاوہ چیزوں کے بارے میں یہ حدیث خاموش ہے، ان کی حرمت ثابت نہیں ہو رہی، اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف۔ تو فقہ حنفی میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، علمی تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہو گئی ہے، لیکن ممکن ہے کوئی عالم بھی یہ سنے، تو علماء کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعی اشکال ہے اور اس کا جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بات یہ کہ ہم یہاں مفہوم مخالف سے استدلال نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مردار میں حرمت ہی ہے، مردار میں اصل کیا ہے، حرام، ہر قسم کا مردار حرام ہے جانوروں میں۔ دو چیزوں کو حدیث میں مستثنا کیا ہے، وہ دو چیزیں کیا ہے، مچھلی اور ٹڈی، باقی چیزیں اپنی اصل پہ رہیں گی حرمت میں، باقی اپنی اصل پہ، کہ مردار حرام ہے تو جھینگا بھی اس میں داخل اور کیکڑا بھی اس میں داخل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لہذا دو چیزوں کا استثناء ہے، مچھلی اور ٹڈی کا، لہذا یہ دو تو حلال رہیں گی، باقی تمام چیزیں اپنی اصل پہ ہونے کی وجہ سے حرام رہیں گی۔ اب جو بھی چیز سمندر میں مچھلی نہیں ہے وہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میری ایک ذاتی رائے ہے کہ دلائل کے لحاظ سے اسی کو اگر آپ تمام دلائل پہ غور کریں تو امام ابو حنیفہ کی بات بہت وزنی ہے اس میں، تو اس لیے مچھلی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سمندر کی ان کو کھانے کی کوشش، بولو بھائی، نہ کریں۔ اور ایک اور دلیل ابھی ذہن میں آئی، جزیرہ عرب تین طرف سے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ جو سمندری علاقے ہوتے ہیں نا ان کی خوراکیں سمندری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، بنگلہ دیش والوں کو دیکھ لو، سارا دن مچھلی کھاتے رہتے ہیں کیونکہ سمندر میں عادت پڑ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے تینوں طرف سمندر تھا، اس کے باوجود کسی صحابی سے مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو چکھنا بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر حلال ہوتا تو جس حساب سے مچھلی کھائی جاتی تھی اسی حساب سے جھینگے اور کیکڑے بھی کھائے جاتے۔ سمندری سفر بھی صحابہ نے کیے ہیں، کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو کبھی۔ تو جس چیز کا داعیہ موجود ہو پھر بھی اس پہ عمل نہ کیا جائے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جائز نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے جو لوگ موسیقی کو جائز کہتے ہیں نا، اور کہتے ہیں موسیقی کے ناجائز ہونے کی کوئی واضح صریح حدیث نہیں ہے، ان سے ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث تو ایک الگ رہی، لیکن موسیقی میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے، مشرکین مکہ بھی باندیاں لا کے نچواتے تھے، موسیقی بجاتے تھے، اس کے باوجود کسی ایک صحابی نے پوری زندگی بانسری بھی نہیں بجائی کبھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو ممنوع سمجھتے تھے، ورنہ کوئی تو باجا بجاتے، کوئی تو بانسری بجاتے، ایک بھی روایت نہیں۔ تو اتنا اجتناب جب ہی کیا جاتا ہے جب اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ تو کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کوئی چیز انہوں نے نوش فرمائی ہو۔ تو اس لیے جو چیز بعض علماء جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سنا ہے کہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مچھلی کی ایک قسم ہے، ان کا رسالہ میں نے پڑھا ہے، وہ اس کو مچھلی کی اقسام میں داخل کرتے ہیں، لیکن اس بات میں ان کے دلائل بھی ہم نے پڑھے ہیں، اور ان کے استاد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ان دلائل کا جواب بھی لکھا ہے۔ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ حضرت نے ثابت کیا ہے کہ جھینگے کا مچھلی سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اٹھا کے بھی چیک کریں گے نا جھینگے کو، تو ڈاکٹر اور جو ماہرین، جو جانوروں کے ماہر ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو گدھا کہنا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا جھینگے کو مچھلی کہنا عجیب ہے، کیونکہ انسان پھر بھی گدھے سے بہت سارے اعضاء میں مشابہت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی آپ کے بھی ہے، اس کی بھی ہے، صحیح ہے نا، آنکھیں اس کی یہاں لگی ہوئی ہیں، ناک اس کی یہاں، بہت ساری چیزیں گدھے اور ہماری ایک دوسرے سے میچ کرتی ہیں، لیکن مچھلی اور جھینگے کی کوئی بھی چیز آپس میں میچ نہیں کرتی، نہ گل پھڑے ہیں، نہ ریڑھ کی ہڈی ہے، نہ پھیپڑے ہیں، نہ سانس لینے کا وہ طریقہ، نہ چلنے کا وہ طریقہ۔ جھینگا رہتا ہے پتھروں میں، کونے کھدڑوں میں، جیسے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، جبکہ مچھلی چلتی ہے، سفر کرتی ہے، کسی چیز میں جھینگا مچھلی سے مشابہت نہیں رکھتا، اس لیے یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ دوسرے ائمہ چونکہ اس میں اختلاف کرتے ہیں تو اس اختلاف کی بنیاد پر ہم اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، حرام سے تھوڑا کم درجہ دے دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنی تقریر سننے کے بعد بھی کسی کو شوق ہے، کھا رہا ہے، تو پھر بھی ہم ہاتھ اس پہ ذرا ہلکا رکھتے ہیں کہ چلو امام شافعی کے ہاں جائز ہے،
ان کے جائز ہے. تو ہم اس کو گناہگار تو کہیں گے کہ نالائق, تم جب ایک فقہ سے تمہارا تعلق ہے تو جھینگے کے لیے اپنا مسلک بدلتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی, لیکن اس پر وہ احکام جاری نہیں کریں گے جو کتا کھانے والے پر جاری ہوتے ہیں. ایک اگر کتا کھا رہا ہے نا, خدا نخواستہ بلی کھا رہا ہے, اسے تو گھر سے فوراً باہر نکالو, لیکن جھینگا کھا رہا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ اس کو بس ملامت کی جائے گی کہ اور اتنی چیزیں کھانے کی, گٹکا کھا لیتے نالائق, گٹکا کھا لیتے. اور جھینگا میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, صحت کے لیے جھینگا اتنا مفید بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں کولیسٹرول بہت ہوتا ہے, جبکہ مچھلی میں کولیسٹرول نہیں ہوتا. مچھلی کو اللہ نے لحمن طریہ کہا ہے, بہترین گوشت. مچھلی کھانے سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے اور مچھلی جیسی پھرتی پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جھینگے میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے, چکناہٹ پیدا کر دیتا ہے جسم میں اور ہارٹ اٹیک کا بڑا خطرہ ہوتا ہے اس میں. یہ ہو گیا بھائی جھینگے. اب کھا کے دکھائیں گے جھینگے. سوال پوچھا جھینگے کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے.